السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ امارات نے گولڈن رہائشی اسکیم کے لیے 6 ماہ کے ویزے کا اعلان کر دیا۔ دبئی میں ہوا کی بیٹی کئی درندوں کے ہاتھوں پامال ہوتی رہی، پولیس نے 16 سالہ لڑکی بازیاب کروا لی۔ اب خبردار ہو جائیں، اماراتی پولیس نے رمضان کے دوران کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ شارجہ میں پاکستانی کارکنان میں خوفناک جھگڑا، ایک بد نصیب کارکن کی موت ہو گئی۔ بے روزگاروں کو خوشخبری، متعدد اماراتی کمپنیوں نے نئی بھرتیاں شروع کر دیں۔ سب سے زیادہ ملازمتیں سیلز ایگزیکٹوز، ریسیپشنسٹ اور سیلز مینیجرز کی ہیں۔ امارات کی شان اور اونچی ہو گئی، گلوبل ولیج میں 2 نئے گینیز ورلڈ ریکارڈ بن گئے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 2 اپریل بروز ہفتہ کرونا وائرس کے 2084 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 4,68,023 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,210 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 4,52,321 افراد اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آج کرونا سے مزید 2 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,504 ہو گئی ہے۔ دبئی میں ہوا کی بیٹی کئی درندوں کے ہاتھوں پامال ہوتی رہی، پولیس نے 16 سالہ لڑکی بازیاب کروا لی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی عدالت نے 6 بنگلہ دیشیوں کے ایک گینگ کو کمسن لڑکی سے جسم فروشی کروانے پر 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ استغاثہ کے مطابق 5 بنگلہ دیشی مردوں اور ان کی ہم وطن خاتون نے 16 سالہ بنگلہ دیشی لڑکی کو گھریلو ملازمہ کے بہانے ملازمت کا جھانسا دے کر امارات بلایا اور پھر اسے دبئی کے علاقے الکرامہ میں واقع جسم فروشی کے اڈے پر قید کر لیا۔ جب اس لڑکی نے جسم فروشی سے انکار کیا تو اس سے متعدد بار جنسی زیادتی کی گئی۔ دبئی پولیس کو اس مظلوم لڑکی کے بارے میں اطلاع دی گئی تو فوری طور پر چھاپہ مار کر اسے بازیاب کرا لیا گیا۔ متاثرہ لڑکی نے بتایا کہ وہ ایک یتیم لڑکی ہے۔ اسے دبئی میں مقیم 36 سالہ بنگلہ دیشی خاتون نے پیشکش کی تھی کہ اگر وہ دبئی آ جائے تو اسے گھریلو خادمہ کی نوکری دلوا دے گی۔ اس مقصد کے لیے خاتون کے دیگر ساتھیوں نے لڑکی کے پاسپورٹ میں ایسی جعلسازی کروائی جس سے اسے بالغ ظاہر کیا گیا تھا۔ جب یہ لڑکی دبئی پہنچی تو اسے یہ بنگلہ دیشی گینگ اپنے اس فلیٹ میں لے آیا اور بتایا کہ اسے یہاں پر جسم فروشی کا دھندا کرنا پڑے گا۔ جب لڑکی نے انکار کیا تو خاتون نے اسے مارا پیٹا اور اس کے ساتھی نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اب خبردار ہو جائیں، اماراتی پولیس نے رمضان کے دوران کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ پولیس نے ایک خصوصی سیکیورٹی ٹیم تشکیل دے دی ہے جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں لوگوں کو اکٹھے ہونے اور مجمع لگانے سے روکے گی اور اس سرگرمی میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اقدام کا مقصد رمضان میں کرونا وبا کے پھیلاؤ کو ممکنہ حد تک روکنا ہے۔ پولیس کی جانب سے شارجہ بھر میں 100 سے زائد پیٹرولنگ ٹیمیں تعینات کی جائیں گی جو عوامی مقامات پر ماسک نہ پہننے، سماجی فاصلہ اختیار نہ کرنے اور دیگر خلاف ورزیوں میں ملوث افراد کو موقع پر سزائیں دیں گی۔ شارجہ پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا ہے کہ پولیس کی خصوصی ٹیمیں رہائشی اور صنعتی علاقوں کے علاوہ ان ریسٹورنٹس کے باہر تعینات کی جائیں گی جہاں رمضان کے دوران کارکنان میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ پولیس کی جانب سے ضرورت مند اور مستحق افراد میں افطار پیکٹس کی مفت تقسیم کے لیے متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ لوگ لمبی قطاروں میں نہ کھڑے ہوں تاکہ وائرس کے پھیلاؤ کا امکان نہ رہے۔
شارجہ میں پاکستانی کارکنان میں خوفناک جھگڑا، ایک بدنصیب کارکن کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ شارجہ کے ایک رہائشی علاقے میں پیش آیا ہے۔ شارجہ پولیس کے مطابق چند پاکستانی کارکنان کا آپس میں جھگڑا ہوا، جس کے بعد ایک گروپ نے ایک پاکستانی کارکن کو خنجر کے وار کر کے مار ڈالا۔ ملزمان نے بدنصیب کارکن کے مخصوص اعضاء پر خنجر کے وار کیے، جس سے وہ شدید زخمی ہونے کے بعد دم توڑ گیا۔ یہ واقعہ شارجہ کے علاقے البطینہ میں پیش آیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ پاکستانی کارکنان کسی بات پر آپس میں لڑ پڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک گروپ کی جانب سے پاکستانی کارکن پر خنجر سے حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں اس کے نازک اعضاء متاثر ہوئے، جس سے اس کی حالت تشویشناک ہو گئی اور بالآخر وہ چل بسا۔ بے روزگاروں کو خوشخبری، متعدد اماراتی کمپنیوں نے نئی بھرتیاں شروع کر دیں۔ سب سے زیادہ ملازمتیں سیلز ایگزیکٹوز، ریسیپشنسٹ اور سیلز مینیجرز کی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بیت قوم کی ڈائریکٹر برائے ہیومن ریسورسز علا حداد نے کہا ہے کہ بلا شبہ کرونا وبا نے کئی انڈسٹریز کو بری طرح متاثر کیا ہے، تاہم مستقل احتیاطی تدابیر اور حالیہ طبی سہولتوں یعنی ویکسینیشن کی وجہ سے جاب مارکیٹ کا شعبہ سنبھل رہا ہے۔ دنیا بھر کے پیشہ ور افراد کے لیے 2020 کا سال چیلنجز سے بھرپور تھا، تاہم 2021 خاصا روشن دکھائی دے رہا ہے۔ خصوصاً امارات میں نئی ملازمتوں کے امکانات بھرپور ہیں۔ بیت قوم کے حالیہ جاب انڈیکس سروے سے پتہ چلا ہے کہ 74% کاروباری اور تجارتی اداروں کے مالکان نے نئی بھرتیاں کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ سروے سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ زیادہ تر اماراتی کمپنیاں جونیئر درجے کے ملازموں کی بھرتی کو ترجیح دیں گی۔ اس وقت امارات بھر میں سب سے زیادہ بھرتی سیلز ایگزیکٹوز، ریسیپشنسٹ اور سیلز مینیجرز کی ہو رہی ہے۔ اگلے 12 ماہ کے دوران آئل، گیس، پیٹرو کیمیکلز، ایڈورٹائزنگ، مارکیٹنگ، پبلک ریلیشنز، انجینئرنگ اور ڈیزائننگ کے شعبوں میں بھی ہزاروں ملازمتیں نکلیں گی۔ امارات کی شان اور اونچی ہو گئی، گلوبل ولیج میں 2 نئے گینیز ورلڈ ریکارڈ بن گئے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز گلوبل ولیج کی مشن اسٹنٹ ٹیم کی جانب سے 2 نئے ریکارڈ بنائے گئے۔ ان میں سے ایک گیلی سطح پر گاڑی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لگاتار دھوئیں کے مرغولے بنانے کا تھا، جبکہ دوسرا ریکارڈ 1 منٹ کے دوران گاڑی کے 2 پہیوں پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مرغولے بنانے کا ریکارڈ بھی حاصل کیا ہے۔ کرسچین ڈیاز گارشیا نے 2 پہیوں پر ڈرائیونگ کی، جبکہ کیون مٹشیل نے ان کی گاڑی کے گرد اپنی گاڑی کو گول گول گھما کر مرغولوں کا نیا ریکارڈ بنا ڈالا۔ اس موقع پر گینیز ورلڈ ریکارڈ کا نمائندہ بھی موجود تھا، جس نے تصدیق کی کہ ان دونوں صاحبان نے پرانا ریکارڈ توڑ کر نئے ریکارڈ بنا ڈالے ہیں۔ انہوں نے 12 دفعہ گاڑی کو گول گول گھما کر ریکارڈ بنایا۔ امارات نے گولڈن رہائشی اسکیم کے لیے 6 ماہ کے ویزے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق امارات کی فیڈرل اتھارٹی فار آئیڈینٹی اینڈ سٹیزن شپ (ICA) کی جانب سے ایک نئی سروس شروع کی گئی ہے، جس کے تحت گولڈن ریزیڈنسی اسکیم کے لیے اپلائی کرنے والوں کو 6 ماہ کا ویزا دیا جائے گا، جس پر وہ متعدد بار امارات آ جا سکیں گے۔ اس اقدام کا مقصد ان افراد کو سہولت دینا ہے جنہیں گولڈن ریزیڈنسی اسکیم کے پروسیجر مکمل کرنے کے لیے سفر کی کبھی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس 6 ماہ کے ویزے کی صورت میں انہیں کاغذی کارروائی مکمل کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ فیڈرل اتھارٹی کی جانب سے اپنی ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ اس 6 ماہ کے ویزے کی فیس 1150 درہم ہوگی اور اس کی مدت میں ایک بار تجدید ہو سکے گی۔ یہ 6 ماہ کا ویزا صرف گولڈن ویزا پروسیجر مکمل کرنے کی خاطر جاری کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔